حدیث کو دوسری حدیث میں دیکھا جاتا ہے. نبی نے فرمایا سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد. لیکن دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ اٹھا کے نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں مانگی. بعض حضرات کہتے ہیں اس پہ فلاں نے کتاب لکھی ہے. میں کہتا ہوں بھائی کتاب کی کیا ضرورت ہے, کوئی ایک حدیث بھی کافی ہے ہمارے لیے. اور حدیثوں کو زیادہ سمجھا ہے فقہائے کرام نے, ٹھیک ہے نا. امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, یہ تو حدیثوں کو تو ان کا کوئی حوالہ مل جائے. فتاوا جو عربی فتاوا ہیں, اردو نہیں, اردو فتوے کی کتاب تو کہیں سے حوالہ دے گی نا, ریفرنس ہوگا. تو جن کتابوں کے ریفرنس دیے جاتے ہیں جو قانون کی کتابیں ہیں تو ان سے حوالہ دے دیا جائے, وہ ایک حوالہ بھی میرے لیے کافی ہے, ٹھیک ہے نا. تو کوئی مستند صحیح روایت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا نمازوں کے بعد, کیونکہ اگر ایسا ہوتا نا تو کثرت سے روایتیں ہوتی, کیونکہ یہ عمل دن میں ایک مرتبہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو ہر مسجد میں 5 دفعہ اجتماعی دعا ہوتی ہے, تو 5 دفعہ جو کام دن میں روزانہ ہو رہا ہے اس پر کوئی بے غبار ایک بھی صحیح ایک روایت ہے, لیکن اس میں بھی اتنا ذکر ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ نے بھی اٹھا لیے, اس میں بھی اجتماع نہیں ہے, وہ تو نبی کو دیکھ کے اٹھا لیے. لیکن اس روایت کی سند پہ بھی کلام ہے, بالکل بے غبار روایت وہ بھی نہیں ہے. تو اگر اس روایت کو مان بھی لیتے ہیں تو ایک دفعہ نا, ہمارے ہاں تو جو نہیں کرتا اس کو لوگ ملامت کرتے ہیں, ایسا ضروری سمجھ لیا اس کو. تو میں اس بارے میں کوئی متفرد نہیں ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ ایک نیا فتویٰ, جدید دور کا جدید مفتی نیا فتویٰ مارکیٹ میں لائے, ایسا نہیں ہے. حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی, جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد بھی ہیں, ان کا پورا رسالہ اجتماعی دعا پر, انہوں نے ثابت کیا کہ اس کا ثبوت بولو بھائی نہیں ہے. تو نبی نے جو فرض نماز کے بعد دعا کی فضیلت بیان کی ہے, تو اس دعا سے مراد دوسری حدیثیں سامنے رکھیں تو وہ وظائف ہیں. وظیفہ اس دعا کو کہتے ہیں جس کے کلمات مقرر ہوں, جیسے اذان کے بعد کی دعا. تو اب اذان کے بعد یہ تھوڑی کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دو, بلکہ اذان کے بعد کی دعا وہ کون سی, اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد. اس میں بھی درجۃ الرفیعہ وغیرہ جو لگاتی ہے ثابت نہیں ہے. تو یہ وظیفہ ہے, وظیفہ کا مطلب مقرر کلمات. تو فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وظیفے ثابت ہیں, ان وظیفوں کو دعا سے تعبیر کیا گیا ہے. وہ وظیفہ کیا ہے, اللہم انت السلام ومنک السلام, اسی طرح آیت الکرسی پڑھنا, اللہم لا مانع لما اعطیت. تو ان چیزوں کو دعا سے تعبیر کیا گیا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری رائے ہے, اگر اس میں کوئی دوسرا ہماری رائے سے اتفاق نہیں کرتا تو نہ کرے. علماء کا تو اختلاف ہوتا ہے نا, لیکن طنز نہ کریں, جیسے میں طنز نہیں کرتا.